व्यू 360 में। मजीद फौजी कार्रवाई सूरत हाल में बिगाड़ का बाइस बनेगी। पाक भारत तनाव पर अमरीकी महकमा खारजा का बयान। अमरीकी मीडिया पाक भारत ताल्लुकात के बारे में क्या कह रहा है। और जमीन के बाद अब खला में इंसानों का छोड़ा कचरा साफ करने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमरीकी महकमा खारजा ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो दहशत गर्दों के महफूज ठिकाने ख़त्म करे। महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना है कि वाशिंगटन की पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें जारी हैं। तो इस वक्त हम चलेंगे अमान अजहर के पास। अमान, ये बताइएगा कि अमरीकी वजारत खारजा ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ राब्तों के बारे में क्या कहा है। जी, कल ये रेगुलर ब्रीफिंग थी जिसके अंदर जो डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के रॉबर्ट पैलाडिनो, उनसे कई हवाले से सवालात किए गए, जिसमें एक सवाल ये था कि अमेरिका ने क्या रोल प्ले किया जो अभी रिसेंट पाक भारत कशीदगी की लहर आई उसको डिफ्यूज़ करने के लिए। तो उनका कहना था कि एक लेवल पे उन्होंने बताया कि जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं पाकिस्तान और भारत में अमेरिका के, उनके ज़रिए और उसके अलावा जो वाशिंगटन में दोनों मुल्कों के जो सफारती मिशंस हैं पाकिस्तान और इंडिया की जो एम्बेसीज़ हैं, उनके साथ मुसलसल रब्ता रखा गया और उससे सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने में ख़ासी मदद मिली। उसके अलावा उनकी मज़ीद उनका इस बारे में मज़ीद क्या कहना था, आइए पहले तो उनकी ज़बानें सुन लेते हैं। अमान, मेरे ख्याल में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम उस साउंड बाइट की जानिब नहीं जा पा रहे, लेकिन अगर आप हमें ब्रीफली बता सकें, एक समरी दे दें। जी, उसमें उनका कहना यही था कि इसके अलावा कि ये जो सूरत हाल डिफ्यूज़ हुई है, इसके अलावा वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अमेरिका जो पाकिस्तान की अपनी कमिटमेंट्स हैं यूएन रेजोल्यूशंस के हवाले से, उन पर अमल करते हुए पाकिस्तान जो दहशत गर्द जो वहाँ उनकी पनाहगाहें हैं उनको उनसे छुटकारा हासिल करे और उन तक जो माली वसाइल है उनको पहुँचने में ना पहुँचने दे। सो ये मेरे ख्याल में जो साउंड बाइट हम प्ले करना चाह रहे थे वो भी अब रेडी हो गई है। सो देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। रॉबर्ट पैलाडिनो, देखते हैं उनका क्या बयान था कल महकमा खारजा में। अमरीकी पोजीशन ये है कि हम दोनों ममालिक पर कशीदगी में कमी लाने के लिए इक़दामात करने पर जोर दे रहे हैं, जिसमें एक दूसरे से राब्ते शामिल हैं, और हम समझते हैं कि कोई मजीद फौजी कार्रवाई सूरत हाल में बिगाड़ का बाइस बनेगी। हम पाकिस्तान से मुतालबा दोहराते हैं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुतालबों की पासदारी करते हुए दहशत गर्दों को महफूज ठिकानों से महरूम करे और उनकी माली वसाइल तक रसाई बंद करे। United Nations Security Council commitments to deny terrorist sanctuary and to block their access to funds. जी, रॉबर्ट पैलाडिनो की गुफ्तगू आपने सुनी। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि ये जो सफारतकारी थी ये हनोई में ही शुरू हो गई थी, जहाँ पे सदर ट्रंप और जो शुमाली कोरिया के जो रहनुमा किम जोंग उन हैं उनके दरमियान जहाँ समिट हो रही थी, और उस हवाले से सुषमा स्वराज जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो NSA हैं उनसे भी गुफ्तगू हुई, और पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा थे शाह महमूद कुरैशी, उनसे भी गुफ्तगू हुई, जिससे मामलात को डिफ्यूज़ करने में मज़ीद मदद मिली। उनका कहना था कि अमेरिका ने खासा किरदार अदा किया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर मज़ीद पॉइंटेडली उनसे बात हुई वो जो अभी मुबैना तौर पर पाकिस्तान का जो F-16 का इस्तेमाल था फ़ज़ाई कार्रवाई का, उसके हवाले से थी, जिस पर उन्होंने कहा कि इस मामले का बहुत जायज़ा लिया जा रहा है और ये जो बायलैटरल कमिटमेंट है इस पर पब्लिक बात तो नहीं हो सकती, लेकिन ये मामला ज़ेर गौर ज़रूर है। जी सारा। ऑलराइट, अमान अज़हर हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू वेरी मच अमान फॉर द अपडेट। पुलवामा हमला और उसके बाद पाक भारत खत्ते में पैदा होने वाली अस्करी और सिफारती हलचल को अमेरिका में भी मीडिया ने बहुत तवज्जो दी है। यहाँ के मारूफ अखबारात और नशियाती इदारों ने न सिर्फ पाक भारत खत्ते से आने वाली खबरों को जगह दी, बल्कि सूरत हाल पर बहुत से दिलचस्प तज्ज़िये भी शाया किए, जिनमें बहुत से अहम सवाल उठाए गए। तो आज उन पर भी एक नज़र डालते हैं। CNN से शुरू करते हैं। CNN ने एक मजमून शाया किया जिसका उन्वान था कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट इज इन द हैंड्स ऑफ टू पॉपुलिस्ट लीडर्स विद पॉलिटिकल एजेंडा, यानी तनाज़ा कश्मीर दो अवामियत पसंद लीडरों के हाथ में है जिनका अपना अपना सियासी एजेंडा है। तो सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने ये तजिया लिखा और उन्होंने पाक भारत ताल्लुकात की तारीख बयान करते हुए ये कहा कि ये कहना कि एक गहरा अदम एतमाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को खा रहा है उस दुश्मनी की शिद्दत को बयान नहीं कर सकता जो इन्हें सिखाई जा चुकी है। रॉबर्टसन के मुताबिक इमरान खान अवामियत पसंद बयानिए के साथ जीत कर आए, लीडर के किरदार में नए हैं, उन पे भारत के सामने खड़े होने के लिए बहुत दबाव है, जबकि नरेंद्र मोदी खुद को इस किरदार में साबित कर चुके हैं, लेकिन दोबारा मुंतखब होने के लिए उन्हें फिर ऐसा ही करना पड़ेगा, यानी पाकिस्तान की जानिब सख्त रवैया अपनाना होगा।
امریکہ میں ایک مقبول برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے مارچ کے اپنے پہلے ایشو کے کور پہ ہی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی تصویر شائع کی اور کور سٹوری کو عنوان دیا مودیز ڈینجرس مومنٹ۔ دی اکانومسٹ لکھتا ہے کہ مودی صاحب نے ہمیشہ خود کو ایک دبنگ اور مضبوط ارادوں والے ملٹری لیڈر کے طور پہ تو پیش کیا ہے جو کہ پاکستان کی اشتعال انگیزی سے گھبراتا نہیں، لیکن اس بات کا خطرہ اخبار کے مطابق اپنی جگہ موجود ہے کہ ان کی ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی ظاہر کرنے کی کوشش اور ان پہ سیاسی دباؤ انہیں جنگ کی جانب دھکیل سکتے ہیں۔ جریدے کے مطابق طویل مدت میں استحکام کا دار و مدار پاکستان پہ ہے، جسے دہشت گرد عناصر کے لیے اپنی ناقابل دفاع حمایت ترک کرنا ہوگی، مگر قلیل مدت میں مودی جی پہ معاملات کو خطرناک سطح تک بڑھنے سے روکنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ کڑے الیکشن کا سامنا ان کو ہے، مشکل فیصلے بھی انہیں ہی کرنے ہوں گے۔ فاکس نیوز کی بات کرتے ہیں۔ فاکس نیوز نے خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کا تجزیہ اپنی ویب سائٹ پر شائع کیا، جس کا عنوان ہے انڈیا پاکستان ڈی ایسکیلیٹ بٹ ٹریگرز ریمین۔ اس تجزیے کے مطابق دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم نے ان وجوہات کا ازالہ نہیں کیا جو کشیدگی کا اصل باعث ہیں، اور اسی لیے ایسا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس تجزیے کے مطابق بھارتی وزیر اعظم مودی کو الیکشن کا سامنا ہے اور انہوں نے پاکستان کے خلاف سخت جواب کی ہدایت دے کر ہندو قوم پرست ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کے وزیر اعظم کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے مذاکرات اور تفتیش کا وعدہ تو کیا، لیکن پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، جن میں سے کئی کو پاکستان کی فوج نے بھارت کے خلاف پراکسی کے طور پہ کھڑا کیا۔ اب بھارتی میڈیا نے جس طرح سے اس پورے ایشو کو کور کیا ہے اس کو بھی یہاں بہت غور سے دیکھا گیا۔ واشنگٹن پوسٹ میں ایک اوپینین پیس، آفٹر پلوامہ the Indian media proves it is the BJP's propaganda machine، یہ شائع ہوا اور اس میں تنقید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ بھارتی میڈیا نے بی جے پی کا پروپیگنڈا آگے بڑھانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی ہے، جو دو جوہری طاقتوں کو جنگ کے دہانے پہ لے آیا۔ تو اس میں مصنفین سچترا وجین اور وسندھرا ڈرینن نے لکھا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے واقعات کی بھارتی میڈیا میں کوریج پر ان کی تحقیق ظاہر کرتی ہے کہ کئی رپورٹس ایک دوسرے سے اختلاف کرتی تھیں، تعصبانہ، اشتعال انگیز اور غیر تصدیق شدہ تھیں، لیکن دوسری جانب جس معاملے پہ بھارتی میڈیا توجہ نہیں دے رہا وہ کشمیر میں عسکریت پسندی کے خلاف جاری مہم ہے، جس میں تیزی کے نتیجے میں سینکڑوں مقامی کارکن گرفتار اور کئی عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں، اور مصنفین لکھتے ہیں کہ اس سے کشمیریوں کو طاقت کے زور پہ خاموش کرانے کی کوششوں کو تقویت ملی ہے۔ اور مصنفین نے یہ بھی کہا کہ بھارتی میڈیا نے اپنی صحافتی خود مختاری پہ سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پہ نہ صرف بھارتی بلکہ پاکستان کے میڈیا پہ بھی تنقید کی گئی، لیکن ہم اس وقت بات کر رہے تھے کہ امریکن میڈیا نے اس پورے ایشو کو کیسے کور کیا ہے، کون سے اہم پوائنٹس لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، اور اگر ہم ایک ٹرینڈ دیکھیں تو امریکی میڈیا نے بھارت اور پاکستان کے عسکری اثاثوں کا بھی موازنہ کیا، کشمیر ایشو پہ بھی یہاں پہ بات کی گئی، لیکن جس طرح سے حالیہ واقعات کی جو کوریج ہوئی ہے اگر اس میں دیکھیں کہ کیا تھیمز ابھرتے ہیں تو امریکی میڈیا میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے مسئلہ شدت پسندوں کا ہے اور بھارت میں آنے والا الیکشن مودی حکومت کی حکمت عملی پہ چھایا ہوا ہے، اور جو پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران ہوا وہ مستقبل میں دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک کنسرن بھی یہاں کے امریکن میڈیا نے اپنے ریڈرز کو اور اپنے ویورز کو کنوے کیا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بین الاقوامی سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار کامران بخاری۔ کامران، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے امریکن میڈیا نے اس سارے ایشو کو کور کیا ہے۔ شدت پسندی پاکستان کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے، پاکستان کے اندر اس وقت ایک کریک ڈاؤن بھی چل رہا ہے، اور جو فائنانس سیکرٹری ہیں عارف احمد خان، آج انہوں نے یہ بھی خبردار کیا کہ اگر پاکستان نے کالعدم تنظیموں کے خلاف کڑے اقدامات نہ کیے تو FATF کی معاشی پابندیوں کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے، کیا آپ کے خیال میں پاکستان کے بارے میں جو امیج ویسٹرن میڈیا میں پایا جاتا ہے اس کو بدل سکے گا؟ دیکھیں، یہ ایسا سچویشن ہے کہ جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وی ہیو بین ہیئر بیفور، کہ یہاں ہم پہلے بھی آ چکے ہیں۔ پاکستان نے پہلے بھی ماضی میں کئی موقعوں پر کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کی ہے، ان کے لیڈران کو جیل میں ڈالا ہے، لیکن اس کے بعد وہ پھر چھوٹ جاتے ہیں۔ تو مغرب کے اندر یہ تاثر توڑنے کے لیے اس سے زیادہ اور اس سے آگے جانا پڑے گا۔ ابھی یہ جو ہے جب یہاں کے لوگ دیکھتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو پاک بھارت تعلقات پہ گہری نظر رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہم نے پہلے بھی دیکھی ہے، اس سے جو ہے کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی، تو وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے ڈو مور۔ اچھا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو پاکستانی عہدیدار اور اہلکار ہیں واشنگٹن میں، وہ یہ تاثر اب دے رہے ہیں، ان کی طرف سے سٹیٹمنٹس یہ سامنے آتی ہیں کہ دہشت گرد تنظیم پاکستان میں اب کوئی ایسی نہیں جسے ریاست کی مدد حاصل ہو۔ یہ کتنا اطمینان بخش ہے یہاں پہ واشنگٹن میں تجزیہ کاروں کے لیے بھی اور پالیسی میکرز کے لیے بھی؟ ہاں، اس میں جو رائے عامہ ہے پالیسی میکرز میں اور DC کے اندر وہ بٹی ہوئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ
کچھ لوگ ابھی بھی بہت ہی جسے کہتے ہیں وثوق سے کہتے ہیں کہ یہ تعلقات ابھی بھی قائم ہیں، پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس کمپلیکس کے تعلقات ہیں ان تنظیموں کے ساتھ، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ سوفسٹیکیٹڈ ہو چکے ہیں، اس طریقے سے نہیں ہے جیسے پہلے تھے، یعنی کھلے عام۔ دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو اس چیز کی گنجائش رکھتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے حالات ایسے جو تبدیل ہوئے ہیں گزشتہ 10-15 سالوں کے اندر، اس کی وجہ سے یہ تنظیمیں ایک طرح سے خود مختار ہو گئی ہیں، لیکن اینڈ پہ معاملہ یہی ہے کہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان ان کو جو ہے کھلا کیوں چھوڑا ہوا ہے، وہ ان کے اوپر جو ہے نا مزید کارروائی کر سکتا ہے لیکن کر نہیں رہا۔ اچھا، اس وقت جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کے نام بھارت کی جانب سے دیے گئے ڈوزیے میں شامل تھے۔ کتنا بڑا اقدام ہے یہ آپ کی نظر میں؟ کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ویسٹرن میڈیا میں کم از کم جو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کوششیں کی ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے، مذاکرات کی بات کی، تفتیش کا وعدہ کیا، ان کو پازیٹیولی یہاں پہ بھی پریزنٹ کیا گیا ہے۔ جی دیکھیں، یہاں پر اس دفعہ جو واقعہ ہوا ہے بالا کوٹ کا، اور اس کے بعد پاکستان کی جوابی کارروائی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ ایک نیا ڈائمنشن ہمیں دیکھنے میں آیا، اور وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ بھارت کی جانب بھی نگاہ گئی ہے۔ ماضی میں صرف پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا تھا، وہ دباؤ ابھی بھی بدستور ہے، وہ ختم نہیں ہوا، لیکن اس دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جانب نگاہ گئی ہے۔ وزیر اعظم مودی جو ہیں ان کے جو الیکٹورل کیلکولس ہے اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، کشمیر کے مسئلے کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، اور پھر مجموعی طور پہ جیسے آپ نے ذکر کیا اپنی رپورٹ میں کہ نیو یارک ٹائمز نے پاک بھارت جو ملٹری بیلنس ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کی ہے۔ تو پاکستان کی جانب سے یہ اقدام کہ جن کے نام بھارت نے ڈوزیے میں دیے ہیں ان کو بھی پکڑا جائے، ان سے بھی تفتیش کی جائے، یہ پاک بھارت تعلقات کے لیے کتنا اہم ہوگا، اور اس سے پاکستان کی کیا پوزیشن نظر آتی ہے باہر کی دنیا کو؟ دیکھیں اس میں یہی ہے کہ بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ اگر وہ ڈوسیئر میں جن لوگوں کے نام دیے گئے ہیں اگر ان کو پاکستان پکڑتا ہے تو ڈی ایسکلیشن تو ہوتی ہے، لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا وہ لوگ بعد میں چھوٹ جائیں گے؟ کیا یہ وقتی طور پہ پاکستان جو ہے، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں جو واشنگٹن کے اندر اینالسٹ بات کر رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا، کیا ان کے اوپر ایک سسٹینڈ ایفرٹ ہوگی، کیا یہ ایک سنجیدہ ایفرٹ ہے؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی، مطلب گڈ فرسٹ اسٹیپ، لیکن اس کے بعد بھی بہت کچھ آنا باقی ہے۔ جس طرح آپ نے بھی کہا اور ہم نے بتایا بھی کہ بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی، ان کے بارے میں بار بار یہی کہا گیا کہ وہ الیکشن کی وجہ سے اتنا سخت موقف اپنا رہے ہیں، تو ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ساکھ کو کیا پھر یہاں پہ ویسٹ میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ کیونکہ سراہا تو نہیں گیا ان کے اقدامات کو، لیکن کوئی بہت ہیوی کرٹیسزم یہ نہیں تھا کہ ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو ون تھنگ از مودی صاحب کی اپنی ساکھ، نمبر 2 جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کشمیر کا ذکر تو ہوا ہے، لیکن کیا بھارت اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کرے گا؟ کیا معاملات اور کیا ان کے بارے میں ڈسکشن کی جو نوعیت ہے وہ اس مقام پہ آ گئی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کی جانب سے غیر مقبولی کارروائی ہوتی ہے ایسی کلدن تنظیموں کے اوپر، تو اس کے بعد پھر بال جو ہے وہ انڈیا کے کورٹ میں آ جاتی ہے، لیکن جب تک پاکستان جو ہے کوئی مثبت یا ٹھوس اقدام نہیں کرے گا تو وہ نیڈل موو کرنا اور کہنا کہ اچھا یار ہم نے اپنی جانب سے ہم نے کر دیا ہے، اب آپ بھارت سے بھی کہیں کہ وہ اپنے جو اقدامات ہیں کشمیر کے اندر ان کے اوپر بھی نظر ثانی کرے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیکوینسنگ کا ایشو ہے۔ لیکن کامران یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بھارت یہ کہتا ہے کہ کشمیر اس کا اندرونی معاملہ ہے، ایک ایسا سٹینس جس کو پاکستان تو تسلیم نہیں کرتا، لیکن اگر بھارت کی صرف اپنی پالیسی اپنی ایک ریاست کے اندر ایک متنازع علاقے کے اندر دیکھی جائے تو کیا اس کو پاکستان کی ٹیررزم کے خلاف کوششوں سے ٹائی کرنا درست ہے؟ دیکھیں درست ہے بھی اور نہیں بھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف اندرونی معاملہ ہے، یہ ایک انڈیجنس جو ہے انریسٹ ہے، جو لوگ وہاں پہ مظاہرے کرتے ہیں ان کا کلدن تنظیموں سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ بے شمار تعداد میں لوگ ہیں، وہ پورے ریاست کے اندر ہیں، بلکہ آج کوئی جو ہے رائٹرز کی خبر ہے کہ جو ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں، تو یہ تو ایک کمپلیٹلی ڈفرنٹ ڈائنامک ہے۔ لیکن پاکستان بیسڈ جو کلدن تنظیمیں ہیں جن کو پاکستان نے بین کیا ہوا ہے وہ بدستور کارروائی کرتی ہیں، اور پھر وہ اس فریڈم سٹرگل کو وہ جہادی جو ہے اپنا ایک اینگل مل جاتا ہے اور اس سے وہ بھی منفی طور پہ متاثر ہوتے ہیں، وہ سپورٹ ختم ہو جاتی ہے۔ آلرائٹ، کامران بخاری بین الاقوامی سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آپ لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، اور اگر ہماری ویب سائٹ تک رسائی میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر آئیے facebook.com/voa اردو کے پیج پہ، جہاں آپ کو ہماری تمام تر کانٹینٹ صرف ایک کلک کے ساتھ بآسانی ملے گی۔
انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ داعش کے خلاف لڑائی میں عراقی اور کرد اہلکاروں نے سینکڑوں ایسے بچوں کو گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا ہے جن پر داعش سے تعلق کا شبہ تھا۔ ادارے کی تحقیق کے مطابق ایسے بچے جن پر شدت پسند تنظیم داعش سے تعلق کا الزام تھا انہیں حراست میں رکھا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انتہا پسند سرگرمیوں میں ان کی شمولیت کے کسی ثبوت کے بغیر ان پہ مقدمات بھی چلائے گئے۔ ادارے کی رپورٹ کے مطابق 2018 کے اختتام پر عراق اور کردستان کی مقامی حکومت نے داعش سے تعاون کے شبے میں تقریباً 1500 بچوں کو حراست میں رکھا ہوا تھا۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ بچوں کے ساتھ ایسا سلوک انصاف نہیں ہے۔ تو اس وقت داعش کے خلاف ایک زوردار لڑائی عراق کی سرحد کے قریب شام میں جاری ہے۔ باغوس کے علاقے میں ہماری ساتھی ہیدر مرڈاک اس علاقے سے رپورٹنگ کرتی رہی ہیں اور اس وقت عراق سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہیدر, thank you for joining us from Iraq. So you were reporting from Baghuz. It's being claimed as the last stronghold of ISIS in Syria. What did you see there? Well, before the final assault began at the beginning of this week, thousands of people were coming out of the very, very small war zone, sometimes more than 1,000 a day. And the people were coming out while it is assumed and largely known that they are mostly related to ISIS. They were often in a very bad condition. Some people were near death. Some people died. A lot of people were injured. But also, interestingly enough, a lot of people came out of the war zone declaring their fidelity and their support for an ISIS victory, which is very unusual in these cases. حیدر مرڈاک نے ہمیں بتایا کہ باغوس کے علاقے میں جس کو آخری جہاں پہ اس وقت کہہ لیں کہ حتمی لڑائی جاری ہے داعش کے جنگجوؤں کے خلاف، وہاں سے انہوں نے ہزاروں لوگوں کو علاقہ چھوڑتے ہوئے دیکھا اور وہ کہہ رہی ہیں کہ زیادہ تر جنہوں نے علاقہ چھوڑا وہ لوگ تھے جن کا داعش شدت پسند تنظیم داعش کے ساتھ کسی نہ کسی طرح تعلق ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ایک حیران کن بات یہ تھی کہ بہت سے لوگ جنہوں نے علاقہ چھوڑا وہ داعش کے ساتھ ہی وفاداری کے نعرے بھی لگا رہے تھے۔ So Heather, a lot of people who have left this area are right now being kept in camps inside Syria. And those camps include people who fled this area to save themselves from the fighting, but there are also people who were related to ISIS members. What kind of conditions are people living in those camps, and are former members of ISIS or their relatives facing any additional backlash or difficulties? Well, since December 4th last year, there's been more than 50,000 people coming out of that tiny little war zone, and they are and this is the count from the camps themselves. And the kind of conditions they are in, especially now as the camps are filling and they're lacking resources, are getting harder and harder, where people coming recently and in future, because there's still people coming, they're lacking tents, they're lacking tarps to cover the tents from the rain, they're short of food, they're short of sanitary supplies. And these families, while it is believed that most of them, if not almost all of them, are somehow related to ISIS, like an uncle, a cousin, I mean, you will see almost entirely female heads of households, which means husbands are either detained or lost in the fight. These people are not being considered in any way criminal. Those women that were involved in the fight, that declared jihadis, are arrested. But these families are considered just that, families. In the future, though, we do expect backlash socially if they try to move outside, when they try to move outside. All right. So حیدر نے بتایا کہ کم از کم 50,000 لوگ ہیں اس وقت جو ان کیمپوں میں رہ رہے ہیں، اور کیمپس کے حالات بہت مشکل ہیں کیونکہ وہاں پہ کھانے کو نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو سینیٹری سپلائز ہیں ان کی بھی بہت شدید کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر جو ہیں خواتین اور بچے ہیں، تو فی الحال تو ان کو کرمنلز کے طور پہ نہیں دیکھا جا رہا کیونکہ اگرچہ ان کا تعلق آئسس کے فائٹر سے تھا، آئسس کے جو فائٹرز ہیں وہ اس وقت حراست میں ہیں بہت سارے، لیکن وہ یہ کہتی ہیں حیدر کہ آنے والے وقت میں مشکل پیش آ سکتی ہے ان فیملیز کو، ان خواتین اور بچوں کو جن کا تعلق داعش کے جنگجوؤں سے تھا۔ فی الحال بہرحال وہ ان کیمپوں میں بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہیدر مرڈاک, thank you very much for giving us this update from Iraq. Please stay safe. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ دنیا بھر میں ہی آلودگی کا ایک بہت بڑا سبب خوراک کے لیے جانوروں کی افزائش ہے۔ ماحول اور جانوروں سے محبت کرنے والوں میں اب ایک ایسی غذا دن بدن مقبول ہو رہی ہے جس میں جانوروں سے کچھ حاصل نہیں کیا جاتا، نہ گوشت، نہ انڈے، نہ ہی دودھ۔ تو یہ ویگن خوراک کہلاتی ہے۔ کچھ حلقے 2019 کو ویگنزم کا سال بھی قرار دے رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
टोकाया ऑर्गेनिका एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट चेन है जिसके रेस्टोरेंट्स कैलिफोर्निया और एरिजोना में भी मौजूद हैं और इस साल ये अमेरिका और इससे बाहर मजीद 11 रेस्टोरेंट्स खोलने की तैयारी कर रहे हैं। टोकाया का पैगाम बेहतर जिंदगी गुजारना है, बेहतर जिंदगी अपनी सेहत, रहने और खाने के हवाले से और इसकी वजह से माहौल पर मुरतब होने वाले असरात के हवाले से भी। एरिक गैलन और जूलिया रोज उनके बाकायदा कस्टमर्स हैं। एरिक गैलन के मुताबिक उनके लिए वीगन खुराक की एक अच्छी डोज इंतहाई जरूरी है। मसलन आज मैंने सुबह 7 बजे शुरू किया, मेरी 8 मीटिंग्स हैं और अगर मैं सेहत बख्श खुराक ना खाऊं तो मुझ में ताकत नहीं होगी और मैं सही से काम नहीं कर पाऊंगा। लॉस एंजलिस में इस तरह के ग्रोसरी स्टोर्स इसी रुझान की जरूरियात को पूरा कर रहे हैं। चाहे लोग अखलाकी वजूद, सेहत या माहौलियाती तब्दीली पर अपने खदशात की वजह से वीगन बने, हम ऐसे लोगों की तादाद में इजाफा देख रहे हैं जो अगर मुकम्मल तौर पर वीगन नहीं तो भी खुराक में कुछ वीगन आइटम्स का इजाफा कर रहे हैं। वीगन फलसफा सिर्फ खुराक तक महदूद नहीं बल्कि कपड़े और कॉस्मेटिक्स भी वीगन है। बहुत सी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में शहद, मक्खियों के छत्ते का मोम और जानवरों की खलियों में पाई जाने वाली प्रोटीन कैरेटिन का इस्तेमाल होता है। लंदन के हैकनी नामी इलाके में जेम्स फिशर ने विप के नाम से वीगन हेयर सैलून खोला है। हम माहौल दोस्त, पायदार, बेरहम तरीकों से पाक अशिया इस्तेमाल करना चाहते थे और ये एक वीगन सैलून का खासा है। हमारी मसनूआत वीगन और ऑर्गेनिक हैं और हमारे मशरूबात भी। मैं विप आकर अपने बाल इसलिए कटवाती हूँ क्योंकि मुझे कंपनी का नजरिया पसंद है। मैं अपने पैसे खर्च करते वक्त अपनी इक़दार का ख्याल रखती हूँ और ये मेरे लिए अहम है। अमरीकी इदारे ग्रैंड व्यू रिसर्च के मुताबिक आलमी वीगन कॉस्मेटिक्स मार्केट 12.9% है और ग्लोबल डेटा की रिसर्च के मुताबिक 2017 में 6% अमरीकी सार्फिन खुद को वीगन बताते हैं। इस तादाद में 2014 से 1% इजाफा हुआ है। माया मजालो के साथ सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। और आखिर में चलते हैं खला में, जहां इंसानों के छोड़े कचरे को साफ करने की कोशिश की जा रही है हमारे टेक सेगमेंट में। ये वीडियो फरवरी के अवाइल की है जिसमें एक नेज़े के शक्ल के औजार को कामयाबी से खला में मौजूद कूड़े का शिकार करते दिखाया गया है। ये जमीन के मदार में मौजूद कूड़े की सफाई के लिए पेश किए गए एक तजुर्बाती हल का सबूत है। साइमन फेलोज बरतानिया में कायम रिमूव डेब्रिस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। खला में ये कूड़ा मसला बन सकता है क्योंकि पुराने खलाई जहाज और पुराने खलाई तजर्बात से पैदा होने वाला काट कुबाड़ दौरान सफर खलाई जहाजों के रास्ते में आकर उनको मुतासर कर सकते हैं और अगर खला में ये दो चीजें आपस में टकराएंगी तो ऐसा 17,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से होगा। ये नेज़ा खला में मौजूद पुराने सैटेलाइट जैसे कूड़े के बड़े टुकड़ों को पकड़ने और जमीन तक पहुँचाने के लिए बनाया गया है ताकि इन्हें कुराए अर्ज पर बगैर नुकसान के जाया किया जा सके। ये नेज़ा इस तरह काम करता है कि इसे गैस की मदद से मदरशिप से फायर किया जाता है। गैस पिस्टन को आगे धकेलती है और पिस्टन नेज़े को इंतहाई तेज रफ्तारी से फायर करता है, तकरीबन 20 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से। इतनी तेजी से उड़ता हुआ नेज़ा निशाने पर रखी गई चीज में धंस कर इसे जकड़ लेता है। पीटर स्टील बताते हैं कि खलाई नेज़ा किस तरह काम करता है। एक दफा जब हम खला में कूड़े के टुकड़े को निशाना बना लेते हैं तो उसे चला देते हैं। ये वापस यहाँ आएगा और कंडे को छुएगा, जिससे ये हमारे सैटेलाइट के काबू में होगा। हमारी फजा में तकरीबन 7,000 टन कूड़ा तैर रहा है। ये सब इतनी तेजी से हरकत कर रहा है कि ये सैटेलाइट, रॉकेट, स्पेस स्टेशन, हत्ता के खलाबाजों को नुकसान पहुँचाने के लिए काफी है। लेकिन ये नेज़ा वाहिद तरीका नहीं जिसका इस मकसद के लिए तजुर्बा किया जा रहा है। ये टीम एक ऐसे जाल का तजुर्बा भी कर रही है जो कूड़े को फंसा कर पकड़ लेगा। ये इंतहाई अहम है क्योंकि हम जानते हैं कि हमें खला के कूड़े का कुछ करना है और ये तजर्बात हमें इस मसले के हल के लिए कई मुमकिन तरीकों के जानने में मदद देते हैं। इस वक्त अमेरिका खला में तैरने वाले 17,000 टुकड़ों को ट्रैक कर चुका है, लेकिन वहाँ लाखों ऐसे टुकड़े हैं जो 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के साइज के हैं और जिन पर नजर रखना मुमकिन नहीं। केवनाक के साथ वरदा खलील, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का व्यू 360। सारा जमान को भी इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।